سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم۔ اگر جنگیں صرف طاقت سے ختم ہوتی تو دنیا کب سے امن کا گہوارہ بن چکی ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، کوئی ایسا ممکنہ رستہ اختیار کیا جائے کہ دونوں کی عزت بھی بچ جائے اور جنگ بھی رک جائے۔ میں کوئی یہ باتیں جذباتی ہو کر نہیں کروں گا، بلکہ بین الاقوامی سیاست اور سفارتکاری کو سمجھنے کے بعد کچھ چیزیں میرے ذہن میں آئی۔ ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن اگر آپ سنجیدگی سے سوچیں گے تو اس سے کچھ نہ کچھ مڈل ایسٹ میں کوئی نیا باب شروع ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کنفیوزڈ ہے۔ اس کے الفاظ اور باڈی لینگویج آپس میں ان کا کوئی روابط نہیں رہا۔ فارن میڈیا کے مطابق CNN، الجزیرہ یا BBC کے متعلق وہ ایک دلدل میں پھنس چکا ہے۔ اس کی یہ جنگ جو ہے، جو اس نے اور اسرائیل نے مل کے ایران کے خلاف کی، یہ ایک مس کیلکولیشن ہے۔ اس نے جنگ کیوں شروع کی؟ وہ کوئی 5-6 ریزن بتاتا ہے، کہیں جا کے کچھ کہہ رہا ہے، کہیں جا کے کچھ کہہ رہا ہے، وہ کنفیوز ہوا پھرتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ایران میں رجیم چینج کرنے کے لیے جنگ شروع کی، کبھی کہتا ہے کہ میں نے اس کی ایٹمی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، کبھی وہ کہتا ہے میں نے اسرائیل کو بچانے کے لیے، کبھی وہ کہتا ہے میں نے مڈل ایسٹ کی جو گلف سٹیٹ ہے، عرب ریاستیں ہیں، ان کا تحفظ کرنے کے لیے کی۔ کہیں وہ بیان کچھ اور کہتا ہے، کہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے داماد کے کہنے پہ جنگ شروع کی، کبھی سیکرٹری خارجہ کے کہنے پہ، کبھی سیکرٹری دفاع کے کہنے پہ شروع کی۔ وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ نے جنگ نہ شروع کی تو ایران ہم پہ حملہ کر دے گا۔ تو کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے۔ اور اگلی مزے کی بات کہتا ہے کہ لوگوں نے مجھے بتایا، میرے مشیروں اور وزیروں نے، کہ ایسے مشورہ دیا کہ آپ ابھی اعلان کر دو کہ میں جیت گیا ہوں، اور اس طرح بہانے سے اسی دوران آپ جنگ سے علیحدہ ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے اس جنگ میں اس کے ساتھ بہت ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے یہ جنگ کا دعویٰ جو ہے کس حد تک صحیح ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر بہت زیادہ جانیں ضائع ہوئی ہیں، ان کا جو آرمی ہیڈ ہے وہ شہید ہو گئے، جو سپریم لیڈر ہے وہ شہید ہو گیا، ان کا بہت سارا اسلحہ بھی ضائع ہوا، بہت سارا عمارتیں ضائع ہوئیں، بہت سارے شہری بھی شہید ہوئے۔ لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایران کا بھی جہاں نقصان ہوا ہے، اس سے زیادہ کہیں امریکہ کا امیج جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوا ہے، اس کی چودراہٹ ختم ہوئی ہے۔ ایک مت تھا کہ جو چاہے سپر پاور ہے، بلکہ اس سے بھی کوئی بڑا لفظ، جو چاہے امریکہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہو رہا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ فتح ایران کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وہ رجیم چینج کا نام چاہتا تھا، جو چھوٹی موٹی اس کے خلاف ایران میں پاور اٹھ رہی تھی، جو گروپ تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ نئے سپریم لیڈر کو انہوں نے ویلکم کیا، نیا آرمی چیف آ گیا، نیا ولولہ آ گیا ان لوگوں میں۔ انٹرنیشنلی میڈیا ان کے ساتھ ہے، پوری دنیا میں ایران کی فیور میں مظاہرے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایران نے آب نائب ہرمز پہ قبضہ کر لیا ہے۔ پہلے امریکہ اور دوسرے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اب جس کو چاہتا ہے ایران گزرنے دیتا ہے وہاں سے تیل کے یا دوسرے جہازوں کو، اور جس کو چاہتا ہے نہیں اس کو روک لیتا ہے۔ اس وقت ایران نے نہ صرف اسرائیل پہ حملے کیے ہیں، بلکہ بہت ساری عرب سٹیٹ پہ جہاں سے ایئر بیس امریکہ تھے وہاں بھی حملے کیے۔ ایک ہی وقت میں ایران، اسرائیل اور عرب ممالک سے لڑنا یہ کسی اور ملک کا کام نہیں ہے، صرف ایران کا کام۔ تو جیتا پھر کون؟ ایران جیتا۔ اس کے علاوہ اس وقت ایران کی جو فضائی پاور ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ پہلے جب ایران حملہ کرتا تھا تو 90% اس کے ایئر اٹیک فضا میں ختم کر دیے جاتے تھے۔ ہاں، البتہ ملبہ نیچے گرتا تھا زمین پر، جہاں وہ چاہتا تھا ٹارگٹ کرنا وہ وہاں نہیں ہوتے تھے 90%۔ اس وقت ایران کوئی تقریباً 40-50% کامیاب ہے اپنے ٹارگٹ کو وہاں مارنے میں جہاں وہ چاہتا ہے۔ وہ اسرائیل کا بہت سارا نقصان کر چکا ہے، ان کے شیلٹروں کو بھی توڑ چکا ہے، بجلی تباہ ہو چکی ہے، ایئر سسٹم تباہ ہو چکا ہے، ریڈار تباہ ہو گئے ہیں،
اور انٹرسیکٹ کرنے والے میزائل جو فضا میں تھے وہ بھی تباہ ہو چکے. اس وقت اسرائیلی پبلک پریشان ہے، وہ شیلٹروں میں پناہ لے کے تنگ آ چکی ہے، چونکہ وہاں بجلی کا شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. لوگوں نے بہت بڑی مصیبت قرار دے دیا ہے نیتن یاہو کو ان حالات کی وجہ سے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو اس نے بہت سارا جنگی سامان جو ہے ان کا تباہ کیا ہے، جو کہ بہت ہی قیمتی تھا، $1 ملین میں تھا. میڈیا جو ہے انٹرنیشنلی وہ اس وقت ایران کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ایران نے پہلے سے زیادہ اپنے تیل کو بیچنا شروع کر دیا، چونکہ باقی ٹینکر جو ہیں یا جہاز جو ہیں تیل کے آبنائی ہرمز سے گزر نہیں سکتے. ایران جہاں چاہتا ہے اپنا تیل بیچ سکتا ہے. ہوائی اڈے اس نے تباہ کی ہیں. بہت سارے فوجی ایئر بیسز سے جو عرب گلف میں ممالک تھے وہاں سے واپس چلے گئے ہیں. تو پھر یہ کامیابی ایران کی بنتی ہے. بہرحال انہی حالات میں امریکہ نے رابطہ کیا ہے، جو رپورٹس ہیں روس اور پاکستان سے، اور انہوں نے پاکستان اور ایران نے رابطہ کیا ہے ایران سے کہ صلح کی جائے، سیز فائر کیا جائے. تو آگے ایران کا کیا جواب ہے؟ ایران نے 3 شرطیں رکھی ہیں. پہلی شرط یہ کہ میرے بنیادی جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، یعنی ہم اپنی مرضی سے حکومت بنا سکیں، ہم اپنی مرضی سے فیصلے کر سکیں، ہم اپنی مرضی سے جو ٹیکنالوجی ہے ایٹمی ٹیکنالوجی اس کو جاری رکھ سکیں. دوسری جو بات کی ہے ایران نے وہ یہ کی ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل گارنٹی دی جائے تاکہ آئندہ کوئی یہ جارحیت ہم پہ نہ کر سکے. تو انہوں نے UN کی گارنٹی نہیں مانگی. UN تو برائے نام رہ گیا ہے، جہاں چاہتا ہے قرارداد جس کے خلاف پاس کر دیتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ ایک سفید ہاتھی ہے، بلکہ اس سے بھی برا کچھ کہنا چاہیے. بلکہ اس نے تو ایران کے خلاف بھی بحرین کے کہنے پہ ایران کے خلاف بھی قرارداد پاس کر دی. تو اس نے کیا کرنا ہے، اس لیے ایران نے ضمانت مانگی ہے انٹرنیشنل ممالک سے، یعنی اس کا شاید مطلب ہے روس اور چین سے. اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ اس کا جو اب تک نقصان ہوا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس کا معاوضہ دیا جائے. اور یہ صرف اس کا کہنا نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل لا بھی ہے، چونکہ جنگ امریکہ نے اور اسرائیل نے شروع کی ہے. ایران نے تو شروع نہیں کی، وہ تو مذاکرات کرنا چاہ رہا تھا، بلکہ مذاکرات کر رہا تھا. تو ان کو انٹرنیشنلی یہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے رشیا اور چین کے تھرو، جن کے پاس ویٹو پاور ہے. یہ بھی ایک عجیب سا مذاق بنایا ہوا ہے. چند ملکوں کے پاس ویٹو پاور ہے، جیسے کہ UK، USA، چائنا، رشیا اور فرانس وغیرہ کے پاس، اور جس کے خلاف چاہتے ہیں وہ ویٹو پاور استعمال کرتے ہیں اور وہ فیصلہ ناکام ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات اب اسپین نے رائے دی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ویٹو پاور بھی ختم ہونا چاہیے، ہر ملک کے پاس ایکول رائٹس ہونے چاہیے. یہ کیسی پنچایت ہے جی؟ تو اب تک ہسٹری بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ UN ریزولوشنوں نے یا UN میٹنگ نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے کہ کسی کو کنڈیم کر دیا، کسی کی فیور کر دی اور کسی میں ویٹو ہو گیا. اب میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جہاں یہ بات چل رہی ہے. اور اس وقت اگلی مزے کی بات یہ کہ ایران نے ریجیکٹ کر دیا فی الحال سیز فائر کو، چونکہ اس وقت جو ایران کی پوزیشن ہے فضائی برتری ہے، اور اس نے جو بحری اڈے کہا جاتا تھا امریکہ کے کہ جس ملک کو منانا چاہتے ہیں وہ بحری اڈے ادھر بھیج دیتے ہیں. ایران نے میزائل مار کے امریکہ کے بحری بیڑوں کو بھگا دیا اپنی رینج سے باہر. وہ ہرمز پہ بھی ایران کا کنٹرول ہے. اس وقت جو صورتحال ہے آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو الحمدللہ ایران کا اپر ہینڈ ہے. اگرچہ نقصان ہوا ہے لیکن اس کو تو اہم ہی سمجھا جاتا تھا. اور نیتن یاہو صاحب بھی 2-4 دن سے غائب ہے اور اس کی قوم اس کے خلاف ہے. میں چاہوں گا کہ جب کہ کہتے ہیں کہ فولاد گرم ہو، جب حالات ایسے ہیں تو ایران کو یا انٹرنیشنل ایجنسیز کو کچھ اور باتیں بھی کرنی چاہیے. انہوں کو فلسطین کے مظلوموں کی بھی بات کرنی چاہیے. فلسطین جو کہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، وہاں کے بچے، بوڑھے، عورتیں، سب کچھ تباہ ہو گیا. ان کے لیے بھی کوئی بات کیجیے. اور میں یہ چاہوں گا کہ جو پاکستان اور افغانستان میں جنگ چل رہی ہے، یہ بھی میں تو کہوں گا امریکہ نے چلائی ہوئی ہے تاکہ ایران کی موسٹ پروبیبلی ہیلپ کرتا اس وقت افغانستان، لیکن اس کو بھی الجھا دیا گیا. اس کو بھی روکا جائے اور اس کے علاوہ اس کو تحفظ دیا جائے ایٹمی طاقت کے استعمال کا ٹیکنالوجی کے لیے.
تو ایران کو مذاق نہ بنایا جائے، واحد ملک ہے یہ اسلامی جس نے کفر کا مقابلہ کیا ہے، اس کی سپورٹ کی جائے۔ اور ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا عرب ممالک سے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ انہوں نے کافروں کو اپنے ہوائی اڈے دیے ہوئے ہیں، ایئر بیسز دیے ہوئے ہیں، کس کے لیے بھائی؟ خدا کے لیے ان ایئر بیسز کی بھی بات کی جائے کہ جہاں چاہتے ہیں امریکہ ایئر بیسز بنا لیتے ہیں، اس کو بند کیا جائے، یا پھر سارے ملکوں کو جہاں چاہیں وہ ایئر بیسز بنائیں۔ کبھی وینزویلا پہ وہ حملہ کر دیتا ہے۔ تو اس وقت آ گیا ہے، اور یہ وقت لانے والا کون ہے؟ ایران۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب اس کو کچھ لگام ڈالنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔